السلام علیکم۔ ہم آڈیو بک دیکھ رہے تھے حضرت محمد اور اسلام، جو پنڈت سندر لال جی کی لکھی ہوئی ایک بہترین کتاب ہے۔ اس کا اب تک ہم نے کئی سارے چیپٹر پورے کر لیے اور چیپٹر کے سب چیپٹرز بھی پورے کر لیے۔ اب ہمارا ایک مین چیپٹر ہے سنکشٹ گرست سمے۔ 3 سال کی محنت کے بعد 40 آدمیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دھرم کو مانا۔ پہلے 5 تھے: خدیجہ، ابو طالب کا بیٹا علی، زید، ابو بکر اور عثمان۔ ابو بکر سوداگر تھے، باقی لوگ غریب تتھا غلاموں میں سے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا نام کی پہاڑی پر قریش کی ایک سبھا کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اگر میں تمہیں کسی آنے والے خطرے سے آگاہ کروں تو تم اسے سچ مانو گے یا نہیں؟ سب نے مل کر جواب دیا، ہم نے کبھی تم سے جھوٹ نہیں سنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تمہیں ایشور کے عذاب یعنی کوپ سے آگاہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صرف ایک اللہ کی پوجا کرنے کو کہا۔ لوگوں کو برا لگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی اڑاتے ہوئے سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ کچھ دن بعد انہوں نے پھر صرف اپنے خاندان کے یعنی ابو مطلب کی نسل کے لوگوں کو اپنے مکان پر جمع کیا، خوب سمجھایا، لیکن سوائے علی کے کسی نے ان کی بات نہیں سنی۔ مکہ والوں کی امید چھوڑ کر انہوں نے باہر سے آنے والے یاتریوں کی طرف زیادہ دھیان دینا شروع کیا۔ قریش اب ان کے خلاف ہو گئے۔ قریش کی زیادہ آمدنی اور بہتوں کی روزی کعبے کے 360 دیوی دیوتاؤں کی پوجا سے چلتی تھی۔ اسی میں مکے کا بڑپن تھا اور اسی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا حملہ تھا۔ ہزاروں سالوں سے جمے ہوئے وشواس یعنی عقیدے آسانی سے نہیں ٹوٹتے۔ قریشوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ویرودھ کرنا شروع کر دیا۔ جہاں کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، ان کا مذاق اڑایا جاتا، ان پر پھبتیاں کسی جاتی، انہیں گالیاں دی جاتی۔ جب وہ اپدیش دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو ان پر پخانہ اور مردہ جانوروں کی انتڑیاں پھینکی جاتی۔ لوگوں سے کہا جاتا، عبداللہ کا بیٹا پاگل ہو گیا ہے، اس کی مت سنو، اور شور مچا مچا کر کوشش کی جاتی کہ کوئی ان کی بات نہ سن پائے۔ کئی بار انہیں پتھر مار مار کر گھائل کر دیا گیا۔ کئی بار کعبے کے مندر میں نماز پڑھتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا گیا۔ ایک بار تو ابو بکر نے نہ بچایا ہوتا تو انہیں وہیں ختم کر دیا جاتا۔ جب ان سب باتوں سے کام نہ چلا اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مان کر ان پر عمل کرنے لگتے تھے، انہیں تکلیف دی جانے لگی۔ بلال نام کے ایک حبشی غلام کو، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مکے کے بتوں کی پوجا کرنے سے انکار کر دیا تھا، تیز دھوپ میں جلتے ہوئے ریت پر لیٹا کر ایک بھاری پتھر ان کے اوپر رکھ دیا گیا اور کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر پھر سے عرب کے پرانے دیوتاؤں کی پوجا شروع کرو۔ بلال نہیں مانا۔ اس پر کئی دن تک انہیں اسی طرح ستایا گیا۔ انت میں جب ابو بکر کو پتہ چلا تو انہوں نے بہت بڑی قیمت دے کر بلال کو اس کے مالکوں سے خرید کر آزاد کر دیا۔ یاسیر اور اس کی بیوی سمیہ کو اسی گناہ میں برچھیاں بھونک بھونک کر مار ڈالا گیا۔ ان کے بیٹے عمار کو بھی اسی طرح کے دکھ دیے گئے۔ عمار نے ایک بار گھبرا کر معافی مانگ لی اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنی کمزوری کے لیے پچھتانا اور رونا شروع کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور اپنوں میں ملا لیا۔ اس شروع زمانے کے اسلام میں شہیدوں کی کمی نہ تھی۔ عدی کے بیٹے خبیب کو بڑی بے رحمی سے ستایا گیا تھا۔ شکنجے میں کس کر اس سے کہا گیا، اسلام چھوڑ دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اس نے جواب دیا، ساری دنیا چھوڑ دوں گا، اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ایک ایک کر کاٹے گئے۔ پھر پوچھا گیا، کیا تم اب بھی نہیں چاہتے کہ تمہاری جگہ محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم؟ جواب ملا، اس سے پہلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کانٹا بھی چبھے، میں خود اپنے سب بال بچوں، کنبے والوں اور مال اسباب سمیت مٹ جانا پسند کروں گا۔ خبیب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ماंس کی ایک ایک بوٹی ہڈیوں سے الگ کر دی گئی، پر ایک پرمیشور اور اس کے سندیش لانے والے پر یقین خبیب کے دل یا زبان سے انت تک نہ اٹھ سکا۔
ان دنوں ابو بکر نے بہت سے غلاموں کو جنہوں نے اسلام دھرم مان لیا تھا اور اس کے جنہیں بنا کسی قصور کے اس کے مالک نے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی تھی، اپنے پاس سے پیسہ دے کر آزاد کرا دیا۔ سن 625 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دھرم کا اپدیش کرتے 5 سال ہو گئے اور 125 آدمی جن میں زیادہ غریب تھے ان کے مت میں آ چکے تھے۔ قریش کی دشمنی دن دن بڑھتی جاتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی جان ہر گھڑی خطرے میں تھی۔ عرب اور خاص کر مکے میں قریش کا زور تھا۔ لال سمندر کے پار تھوڑی ہی دور پر افریقہ میں ایتھوپیا کے عیسائی سمراٹ نجاشی بڑا دل والا مانا جاتا تھا۔ سن 625 میں پہلے 15 مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے مکہ سے ایتھوپیا چلے گئے۔ دھیرے دھیرے وہاں ان کی تعداد 101 تک پہنچی، جن میں 15 عورتیں تھیں۔ قریش نے اپنے 2 آدمی عمر اور عبداللہ ایتھوپیا کے سمراٹ کے پاس قیمتی نذرانے دے کر بھیجے اور اس سے یہ چاہا کہ وہ مسلمانوں کو پناہ نہ دے کر مکہ واپس بھیج دے۔ سمراٹ نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان کے نئے دھرم اور اس کے قائم کرنے والے کے بارے میں سوال کیے۔ اس پر علی کے بڑے بھائی جعفر نے ایتھوپیا کے سمراٹ کے سامنے وہ بیان دیا۔ وہ عربوں کی ان دنوں کی حالت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپدیشوں کی بڑی اچھی تصویر ہے۔ جعفر نے سمراٹ سے کہا، اے راجن، ہم لوگ جنگلی پن اور ناسمجھی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ناپاک زندگی بسر کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گندی باتیں منہ سے بولتے تھے۔ آدمی میں جتنی اچھی باتیں ہونی چاہیے ان سب سے ہم نے منہ موڑ رکھا تھا۔ ہم پڑوسیوں اور پردیسیوں کے لیے اپنے فرد سے بے پرواہ تھے۔ ہم ایک ہی قانون جانتے تھے اور وہ تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ایسی حالت میں ایشور نے ہم ہی میں ایک ایسا آدمی کھڑا کر دیا جس کے خاندان، جس کی سچائی، جس کی ایمانداری اور جس کے پاک جیون کو ہم پہلے سے ہی جانتے تھے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے اور اپدیش دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ جوڑو۔ اس نے ہمیں دوسرے دیوتاؤں یا بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا اور سچ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، دوسروں پر دیا کرنا، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہمارا دھرم بتایا۔ اس نے ہم سے کہا کہ کسی بھی ماں بہن کے بارے میں بری بات نہ کہو، نہ کسی اناتھ یتیم کے مال کو ہضم کرو۔ اس نے ہمیں اپدیش دیا کہ پاپوں سے بھاگو، برائیوں سے بچے رہو، نماز پڑھو، زکوٰۃ یعنی دان دو اور روزہ رکھو۔ ہم نے اس کی بات مان لی ہے اور صرف ایک نراکار ایشور کی پوجا کرنے اور ایشور کے ساتھ کسی اور کو نہ جوڑنے کے بارے میں اس کے کہنے پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے ہماری قوم والے ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں دکھ پہنچایا کہ ہم ایک نراکار کی پوجا کو چھوڑ کر پھر سے لکڑی، پتھر اور دوسری چیزوں کے بتوں کو پوجنے لگے۔ انہوں نے ہمیں اتنی تکلیفیں دی اور اتنا نقصان پہنچایا کہ جب ہم نے دیکھا کہ ہم ان کے ساتھ سلامتی سے نہیں رہ سکتے تو ہم نے آپ کے دیش میں پناہ لی۔ ہمیں بھروسہ ہے کہ آپ ان کے ظلموں سے ہمیں بچائیں گے۔ اس پر نجاشی کا بہت اثر ہوا۔ تب آئے ہوئے قریش کے آدمیوں نے نجاشی سے شکایت کی کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ یہ ان کی انتم چال تھی اور سب سے بڑی چال تھی۔ بادشاہ نے جعفر سے پوچھا کہ اس نے قرآن کے سورہ ال-عمران کی وہ آیتیں پڑھ کر سنا دی جس میں حضرت عیسیٰ کو پیغمبر مانا گیا ہے۔ دوسرے کٹر عیسائیوں کی طرح نجاشی خود بھی کسی کو خدا کا بیٹا نہیں مانتا تھا۔ نجاشی پر عیسائی دھرم سدھارک ایریم اور نیستوریس کے آزاد وچاروں کا اثر تھا۔ ان سب باتوں کا نجاشی پر اتنا اثر پڑا کہ اس نے مسلمانوں کو قریش کے حوالے کرنے کی جگہ اپنے یہاں ٹھہرا لیا اور قریش کے آدمیوں کو ان کے قیمتی نذرانوں سمیت عرب واپس کر دیا۔ قریش کی دشمنی اور بھی بھڑک گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عیسائی بادشاہ کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھا۔
بہت دنوں بعد جب اس کے مرنے کی خبر ملی تو انہوں نے اس کی آتما کی شانتی کے لیے اسی طرح نماز پڑھی اور دعا مانگی جس طرح وہ مسلمانوں کے لیے مانگا کرتے تھے۔ اور جب کوئی چال نہ چلی تو قریش نے لوب دے کر کام نکالنا چاہا۔ ان کی ایک سبھا ہوئی جس کے بعد قریش کے کچھ مکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دیس میں فساد کھڑا کرنے، گھروں میں پھوٹ ڈالنے، باپ دادا کے دھرم کو برا کہنے اور دیوتاؤں کی برائی کرنے کا الزام لگایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود قریش تھے، لیکن وہ ان سب قبیلوں کے انتر کو بھی مٹانا چاہتے تھے۔ اسلام کے جھنڈے کے نیچے آتے ہی قریش اور غیر قریش، عرب اور حبشی، غلام اور مالک سب برابر ہو جاتے تھے۔ سب کے ساتھ ایک سا سلوک ہونے لگتا تھا۔ گھمنڈی قریش اسے کیسے سہ سکتے تھے؟ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم سب اپنے اوپر ٹیکس لگا کر تمہیں قبیلے کا سب سے مالدار آدمی بنا دیں گے۔ اپنے یہاں کی جس لڑکی اور جتنی لڑکیوں کے ساتھ چاہو تمہاری شادی کرا دیں گے۔ ہم تمہیں اپنا سردار مان لیں گے اور تم سے بنا پوچھے کوئی بھی کام نہ کریں گے۔ تم صرف اپنے نئے دھرم کا اپدیش دینا بند کر دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں بھی تمہاری طرح صرف ایک آدمی ہوں، پر مجھے ایشور سے یہ الہام ہوا ہے کہ سب کا ایشور ایک ہی ہے، اس لیے اسی کی طرف منہ کرو، اسی سے معافی چاہو۔ ان لوگوں پر افسوس ہے جو غریبوں کو دان نہیں دیتے، جو موت کے بعد کی زندگی میں اور اس بات میں یقین نہیں کرتے کہ سب کو اپنے کیے ہوئے کا پھل بھگتنا پڑتا ہے۔ جو نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے سکھ ہی ہے۔ دوسری بار یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ملے اور اسی طرح کا لالچ دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ویسا ہی صاف تھا، مجھے نہ پیسہ چاہیے نہ راج، میں صرف تمہیں اپنے ایشور کا سندیش سنانا چاہتا ہوں۔ جو تم میری بات مان لو تو اس دنیا میں اور دوسری دنیا میں دونوں میں تمہارا بھلا ہوگا، اگر نہ مانو تو میں صبر سے کام لوں گا اور اللہ سب کا فیصلہ کرے گا۔ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم پیغمبر ہو تو کچھ کرامات دکھاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ کی تعریف کرو، میں کوئی چیز نہیں سوائے ایک آدمی کے، خدا کا بھیجا ہوا۔ مجھ سے پہلے بھی اللہ نے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ تمہاری طرح کھانا کھاتے تھے، گلیوں میں چلتے پھرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہ کوئی چمتکار دکھایا نہ دکھا سکنے کا دعویٰ کیا۔ قرآن میں کم سے کم 17 بار ذکر آیا ہے کہ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرامات دکھانے کے لیے کہا، انہوں نے ہر بار یہ کہہ کر کہ میں کوئی کرامات نہیں دکھا سکتا انکار کر دیا۔ وہ ہمیشہ اپنے کو صرف ایک معمولی آدمی بتاتے تھے۔ انہیں دعویٰ صرف اتنا تھا کہ ایشور نے میرے دل کے اندر سچائی کا اجالا کیا ہے اور میں جو تم سے کہہ رہا ہوں وہ اسی کا سندیشہ ہے۔ وہ اپنے اپدیشوں میں دلیلوں سے بھی کام لیتے تھے۔ نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب پر علم رکھتا ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں، میں صرف اسی پر چلتا ہوں جو اللہ نے میرے دل میں بٹھا دیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میرا اپنا نفع یا نقصان میرے ہاتھ میں نہیں ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جو میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے خوب فائدہ ہوتا اور مجھے کسی طرح کا نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو صرف ان لوگوں کے لیے میری جو بات مان لے برائی سے ڈرانے والا اور بھلائی کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ قریش کے سرداروں نے اب کوئی چارہ نہ دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا ابو طالب سے کہا کہ اگر آپ اپنے بھتیجے کو اس کام سے نہیں روکیں گے تو اس کی اور اس کا ساتھ دینے والوں کی جانیں سلامت نہیں رہے گی۔ بوڑھے ابو طالب نے بھتیجے کو بلا کر سمجھایا کہ اتنے لوگوں کو اپنا اور اپنے کنبے والوں کا دشمن بنائے رکھنا اچھا نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اب تایا میاں بھی اپنا ہاتھ سر سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ سورج میرے داہنے ہاتھ پر اور چاند میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں تب جب تک اللہ کا آدیش ہے میں اپنے ارادے سے نہ ہٹوں گا۔ ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر بھی بھتیجے کی ہمت اور باتوں کا ان پر گہرا اثر ہوا۔ انہوں نے بنی ہاشم کو اکٹھا کر سمجھایا کہ ہمارے خیال میں محمد سے
ہمارے خیال محمد سے ملے یا نہ ملے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس کی جان بچانی ہی چاہیے۔ وہ ہمیشہ یتیموں اور کمزوروں کا مددگار اور اپنے وچن اور سدھانت کا سچا رہا ہے، سوائے ایک ابو لہب کے سب نے مان لیا۔ انہی دنوں حضرت عمر کا اسلام دھرم کو مان لینا بھی الیکھنیہ بات تھی۔ جو مسلمان ایتھوپیا چلے گئے تھے، ان کو چھوڑ کر مشکل سے 50 آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں اور تھے۔ ان میں سے بہت سے اپنے دین کو چھپائے رکھتے تھے اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے گھر میں کبھی کسی کے گھر میں بیٹھ کر چپکے سے اپنے دھرم کا اپدیش دیتے تھے۔ عمر ان دنوں 35 سال کے رہے ہوں گے۔ وہ پرانے کٹر خیال کے تھے۔ انہیں پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان میں ہے۔ وہ خنجر لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے نکلے۔ راستے میں انہوں نے سنا کہ ان کی اپنی ایک بہن اور بہنوئی دونوں نے اسلام دھرم گرہن کر لیا ہے، مان لیا ہے۔ غصے میں پہلے بہن کے مکان کی طرف بڑھے۔ مکان کے اندر سے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھے جانے کی آواز عمر کے کان میں پڑی۔ بھیتر گھستے ہی بہنوئی کو گرا کر انہوں نے اس کی چھاتی پر پیر رکھا۔ اس کا کام تمام کرنے ہی کو ہی تھے کہ بہن بیچ میں آ گئی۔ ایک بار میں انہوں نے بہن کے چہرے کو بھی لہو لہوان کر دیا۔ بہن نے شانتی سے جواب دیا، اللہ کے دشمن، کیا تو مجھے اس لیے مارتا ہے کہ میں ایک سچے ایشور کو ماننے والی ہوں؟ تیرے رہتے اور تیرے ظلم سہ کر بھی میں اس سچے دھرم پر ڈٹی رہوں گی۔ ہاں، میں کہتی ہوں سوائے ایک ایشور کے کوئی دوسرا ایشور نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رسول ہے۔ عمر، لے اب اپنا کام پورا کر۔ عمر کے دل پر اثر ہوا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ ان کی آنکھ قرآن کی کچھ آیتوں پر گئی جو پاس ہی کسی چیز پر لکھی ہوئی پڑی تھی۔ قرآن کا وہ 20واں سورہ تھا۔ وہ اسے یوں ہی پڑھنے لگے، بار بار پڑھا، ارادہ بدلا، بہن اور بہنوئی سے معافی مانگی۔ باہر نکلتے ہی وہ خنجر پھینک کر بھرے دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، ترنت اسلام دھرم اپنا لیا۔ لگ بھگ انہی دنوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چاچا حمزہ نے، جو پہلے ان کے کٹر دشمن تھے، اسلام اپنایا۔ اسی طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں ان دنوں کی ملتی ہیں۔ اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ ہم اگلی قسط میں پورا کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔